السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو فلسطین کے اور حماس کے اور اسرائیل کے بارے میں صحیح حقائق جاننے ہیں تو آئیں میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسرائیل کیسے سیٹلڈ ہوا اور پھر کیا ہوا اور پھر یہ کیسے معاملات بگڑے اور کیا کیا نہیں ہوا۔ تو لیٹس دیکھتے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو صبح 6 بجے کے قریب اسرائیل کے ٹائم کے مطابق فلسطین کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے پلس وہ جہادی تنظیم بھی ہے، حماس، اس نے 7,000 کے قریب آلموسٹ چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کیے اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے، آپ سمجھ لیں۔ اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے اس میں اگر کوئی ایئر اٹیک ہوگا اسے وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں۔ آئرن ڈوم کا نام دیا ہے انہوں نے کہ یہاں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھیں تو کچھ جگہ جا کے راکٹ گرے۔ وہ راکٹ کوئی بڑے نہیں تھے، چھوٹے سائز کے تھے، کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ان کے اعتبار سے تو بڑی تباہی ہے۔ ان کی سیکیورٹی کا فیلئر تھا کہ ان کی ایجنسی جو ٹاپ کے اوپر مانی جاتی ہے اس کے باوجود انہیں پتہ نہیں چلا کہ حماس کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ بیک وقت انہوں نے راکٹ بھی فائر کیے اور زمینی حملہ بھی کیا، نیوی کے تھرو بھی کیا، جو ان کے پاس گیون ریسورسز ہیں۔ تو وہ کمزور سے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اسرائیل کے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر ہے جو ریاکشن آنا تھا وہ جینون تھا۔ امریکہ نے، یورپ نے، انڈیا نے، سب نے سپورٹ کی اسرائیل کی کہ ان کے ساتھ اس اعتبار سے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا ایک ملیٹنٹ گروپ کی طرف سے اٹیک کرنا یہ ایک غلط عمل تھا۔ اس کے مقابلے پر جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے بس صرف زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے اور 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، UN کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے اور جلد از جلد اس جنگ کو روکا جائے۔ وہی گھسے پٹے جملے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے ہیں۔ ایک تھوڑی جرت دکھائی ہے ایران نے، انہوں نے بالکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ حماس نے کیا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر یوں ظلم کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا۔ بس صرف یہ ایران نے جرت کی ہے، باقی سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا طیب اردگان کے بارے میں، تو دیکھ لیں کوئی بیان نہیں سوائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے صلح صفائی سے معاملات چلنے چاہیے۔ بھائی جب اپنے مفادات کسی کے آڑے آ جائیں تو پھر کوئی کسی کے لیے رسک نہیں لیتا۔ سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے، بہرحال اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا اگر اس رخ سے دیکھا جائے کہ ایک معاملات بالکل سیٹلمنٹ کے قریب جانے کے جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے پولیٹیکل عزائم کیا ہیں، یہ حملہ کیوں ہوا، اس کے اوپر کئی ایک تھیوریز مارکیٹ میں عام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہو تاکہ انہیں ایک نئی سرزمین مل جائے جنگ و جدل کرنے کے لیے۔ ان کی چونکہ 60% کے قریب اکانومی اسلحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے۔ تو دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دبائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے 2-4 ان کے بھی مار کے مریں۔ اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی۔ ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، یہ تو صرف ایک تھیوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں، پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اے سی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں،
اور بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے، رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سپر پاورز تھیں۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں دینا بالکل اللاجیکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جنرل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی، تو اسلحہ برابر کا تھا۔ یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں، ہاں کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، اسلحہ برابر کا تھا۔ مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں، 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر، اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے؟ آج یہ صورتحال ہے۔ اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے، پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا، تو باقی تو چھوڑ ہی دیں، باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں، پھر سیدھی سی بات ہے۔ تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیو نہ کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے کی بات ہے، مئی 2021 کے اندر جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ امام خمینی نے جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسے یوم قدس یعنی بیت المقدس کی طرف منسوب کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے۔ آپ حیران کن بات دیکھیں کہ حماس جو ہے یہ سنی تحریک ہے، اس میں بھی سلفی اہل حدیث، لیکن ان کے آفیسز میں بھی امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح آپ کے دفاتر کے اندر محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ جو شیعہ تحریک ہے، وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے، اس نے بھی حماس کی سپورٹ کر دی ہے اس مسئلے میں۔ یعنی وہاں پر آگ اور پانی کا ملاپ ہے، کیونکہ دشمن کامن ہے، کدھر اہل حدیث سنی اور کہاں پہ شیعہ، اور اسرائیل دشمنی میں دونوں اکٹھے ہیں۔ تو امام خمینی نے چونکہ اسے یوم قدس ڈکلیئر کیا تھا، تو وہ ہر دفعہ جمعۃ الوداع کے دن ظاہر بیت المقدس کے اندر بھی اسے منایا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں، مسجد ایلیا بھی اسے کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں، یروشلم اس سٹی کا نام ہے۔ یہ لفظ ہے بیت المقدس، بیت المقدس لفظ نہیں ہے، یہ بیت المقدس اس کی ٹرو پروننسیشن ہے۔ تو اسی دوران اسرائیلی فوج جو ہے وہ گھس گئی مسجد اقصیٰ کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے بے حرمتی انہوں نے کی۔ تو اس وقت میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین سے متعلق جوابی بیانیہ۔ وہ کافی تفصیلی ویڈیو ہے، وہ میں آج دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتا، اسی کلپ کے نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے انشاءاللہ، تاکہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھ لے۔ اس میں نے 10 علمی پوائنٹس جو ٹاسک تھے اسلامی حکومتوں کے کرنے کے وہ بتائے تھے، اور 3 بتائے تھے کہ جو عوام الناس کے کرنے کا کام ہے، کیونکہ عوام بڑی گلٹی فیل کرتی ہے کہ جی اب ہمیں جہاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جہاد کیا کر سکتے ہیں؟ 9 مئی کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے اندر کتنی تاڑ ہے، چھڑ دو گلا، جہاد کوئی نہیں کر سکتا، یہ ساری زبانی کلامی بات ہے، اور نہ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، جہاد فوج کے کرنے کا کام ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جب اپنے دور خلافت کے اندر فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن بنا دیا، پولیس کو الگ سے ایک محکمہ بنایا، تو کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا، کیونکہ رومنز اور پرشینز کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں
ایک سینٹرل پوائنٹ اس حوالے سے بن جاتا تھا. پرشین امپائر گرنے کے بعد کوفہ تو عراق کے اندر ہی بنا. رومن امپائر چونکہ دور پڑتی تھی مدینے سے اور دارالخلافہ مدینہ تھا, تو انہوں نے کوفے کو فوجی چھاونی ڈکلیئر کیا تاکہ اگر رومن امپائر جو بچی کچی ہے اس کی طرف سے کبھی حملہ ہو تو ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مدینے سے فوج نہ بھیجنی پڑے. کوفے ہی کو انہوں نے ایک سینٹرل سٹی کے طور پر ڈکلیئر کیا, فوجی چھاونی کے طور پر. اور اسی لیے بعد میں سیدنا علی نے بھی دارالخلافہ شفٹ کر لیا تھا مدینہ شریف سے کوفہ. تو جب وہ فوج بن گئی اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ سیدنا عمر کسی جنگ میں یا سینئر اصحاب کسی جنگ کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہوں. فوج بن گئی تھی, بس فوج جاتی تھی, یہ لوگ مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے, یہاں سے لوگوں کو بھرتی کر کے بھیجا جاتا تھا, لیکن سارے مسلمان جہاد اور قتال نہیں کرتے تھے, نہ یہ پاسبل ہے. اور آج کے دور میں جب کہ امپائرز بھی ختم ہو چکی ہیں, کنٹریز بن چکے ہیں, اور ہر ملک کی الگ سے فوج ہے, عدلیہ کا نظام ہے, پولیٹیکل جماعتیں ہیں, تو اب تو بالکل کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پیرلل میں کوئی جہادی تنظیم بنا کے تو اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے, کیونکہ آج کے دور میں جنگ لڑنے کے لیے بڑا ہیوی بجٹ آپ کو چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹس چاہیے. سلطان رائی کی طرح بیلچے کے اوپر گولی نہیں روکی جا سکتی. ہاں, لہذا یہ کہانیاں کروانی بند کریں. آپ کے پڑوسی ملک میں بھی جو کچھ ہوا لوگ اسے کبھی معجزہ بنا کے پیش کرتے ہیں. بھائی معجزہ کیا, بس امریکہ نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس نے جانا ہے, چلا گیا, لیکن چھوڑا ان کا بھی کچھ نہیں بیچاروں کا 20 سال کے اندر. اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتا چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی. یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں. چوری کے پیسے کے اوپر, چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے. $10 بلین کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں, اور ایکسپورٹ صرف $1.5 سے $2 بلین ہیں. اوپر کے جو $8 ارب ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے, وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا. اب وہ ذرا ڈکا لگا تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا 307 روپے سے گرتے ہوئے آ کے 280 کے قریب پہنچ چکا ہے. اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام, میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. پیسہ 100% حرام کا نہیں, حلال کا بھی ہے, لیکن میجورٹی حرام کا ہے, کیونکہ جو سیٹھ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں, سارے چوری کا مال بیچتے ہیں, گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں, چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں, پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں. اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے, جڑا کٹو گے وہی لال ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا. اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے, اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر. یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. اچھا, یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا. جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے, لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں, آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. رہ گئی عوام الناس, اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں. ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی, یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا. عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے. اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے. اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر ہے, جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں IMF کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو. اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفenس رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم عہدہ برا ہیں میرے بھائی. ہاں, اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی, یہ اللہ کے حضور مجرم ہے.
ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے، پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں۔ ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے محاذ پہ جا کے تو کلاشنکوف اٹھا کے لڑنا شروع کر دو، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے، سکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسیژن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے، اس کا یہ کام ہے۔ اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے۔ اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے؟ بھائی ہم نے نہیں لیٹنا، ہم نے پیسے دیے، اپنے بچے دیے۔ آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں، بچے چلے گئے، پیسے دے رہے ہیں، بجٹ دے رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے، ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، دیٹس آل۔ یہاں بیٹھ کے کڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو، اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں۔ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا، ایک جان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، سوائے دو استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ بھی جوڈیشلی کے تھرو۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے، نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے۔ تو ایک جان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس شخص نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا، جزیہ دے کر، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سری لنکن کو مار دیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی، گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو، اگرچہ خدا سب کا ایک ہے، خواہ مسلمان ہو، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہو۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، تو چونکہ اس میں اگر آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے۔ ہاں اگر آپ ایک شارٹ ٹرم دیکھیں تو اس وقت انیشیٹو لیا ہے حماس نے، اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے، ایک عام اسرائیلی ہے، ایک عام فلسطینی ہے، اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں بھی آلموسٹ 45% لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں، جن کے لیے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ممی ڈیڈی قسم کے لوگ،
یہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو کٹر قسم کے یہودی ہوں گے. نہیں, اننے کہنے جتنے کہ تسی کٹر ہو, جننے کہ تسی نمازاں پڑھتے ہو. لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ 55% جو یہودی جو پریکٹسنگ ہے ان کی حکومت ہے, اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو, یہ تو بڑا ایک اسٹرانج قسم کا ایک یہودی ہے, اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا. ہاں, یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے, کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی نا, جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے, اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں, اور ان کی حالت بھی اتنی ناگفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, پینے کا پانی بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. یعنی آپ کو لگے گا وہ 1000 سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں, جس طرح کی ان کی زندگی بچاروں کی مشکل ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہر اس سے آگے کی طرف جائیں گے, صورتحال بگڑے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسان حال ہو. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے, اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں. اب بیت المقدس ایک ایسی جگہ ہے, یروشلم, ایلیا, جو تینوں ابراہیمک ریلیجن جو ہیں, آسمانی مذاہب کے ماننے والے لوگ, ان کے لیے ایک کامن حرم کی جگہ ہے, چاہے وہ جیوز ہوں, کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں, تینوں کے لیے وہ حرم ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت آلموسٹ 500 سال ہو چکے ہوئے تھے ہیکل سلیمانی کو گرے ہوئے, کیونکہ 70 AD کے اندر 70 عیسوی میں نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس جو رومن ایک جنرل تھا, اس نے حملہ کیا تھا یروشلم کے اوپر. اور اس وقت تو ظاہر ہے وہ بت پرست جنرل تھا, اور انہوں نے یہودیوں کو قتل کیا. کوئی 1.25 لاکھ کے قریب یہودی قتل ہوئے, اتنوں کوئی وہ قید کر کے لے گیا, اور ہیکل سلیمانی برباد کر دیا. اس کی صرف ایک دیوار بچی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں, دیوار گریا, وہ جس کے سامنے یہودی جو ہے وہ اس طرح کر کے تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک دیوار وہ باقیات ہے ہیکل سلیمانی کی. اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے ان کا رہا. پھر ڈائسپورا شروع ہو گیا, ان کا انتشار پوری دنیا میں پھیل گئے, ظاہر ہے وہاں سے تو وہ نکال دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہودیوں کے لیے بھی رحمت ثابت ہوا. آپ علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت سے جب اسلام نے عروج پکڑا, اور سیدنا عمر کے دور میں یروشلم فتح ہوا ایک پیس ٹریٹی کے تھرو, اس وقت یروشلم پہ حکومت تھی کرسچنز کی. جب ہیکل سلیمانی توڑا گیا اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی, جو کہ بت پرست تھے. لیکن وہ بیچ میں ایک ان کا ایمپرر آیا کانسٹنٹائن II, جس کے نام کے اوپر قسطنطنیہ شہر ہے, اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی. یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری جو رومن امپائر ہے وہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہوگی, کیونکہ اس وقت بادشاہ کا دین ہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اب کرسچنز نے یہ شرط لگائی سیدنا عمر کو کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ سٹی بغیر جنگ کے, کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ یہودیوں کو آپ نے یہاں نہیں آنے دینا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کرسچن یہ سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خدا سمجھتے ہیں, اس کے قاتل یہودی ہیں, کیونکہ انہوں نے صلیب چڑھوایا تھا رومنس کے ذریعے جیزس کرائسٹ کو, اور یہودی جو ہے وہ جیزس کرائسٹ کو نعوذ باللہ آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنے بڑے لیول کی دشمنی دنیا میں کسی بھی دو مذاہب کے درمیان نہیں ہے جو جیوز اور کرسچنز میں. یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا, یہ آج صورتحال کیوں بدلی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں. زمین و آسمان کا فرق کہ ایک
مذہب کے ماننے والے اسے خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں اور خدا کہہ رہے ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ خدا کہتے ہیں اور کیتھولک خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں خطا ہے, یا آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ان دونوں کا تو آپس میں ملاپ ہو ہی نہیں سکتا تھا. کرسچنز نے کہا کہ جیوز یہاں نہیں گھسیں گے, یہ ہمارے جیزس کرائسٹ کے قاتل ہیں. تو یہ بات تو ان کی نہیں مانی گئی. البتہ ایک بات سیدنا عمر نے مان لی کہ ٹھیک ہے, ہم انہیں یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے, صرف وزٹ کریں, انٹرنیشنل سٹی سے ڈکلیئر کر دیں گے. کرسچنز بھی آئیں, جوز بھی آئیں, مسلمان اوورال اسے دیکھیں گے, لیکن چونکہ یہ تینوں مذاہب کے لیے ایک ریسپیکٹیبل جگہ ہے, لہٰذا تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ زیارت کے لیے اپنے حرم میں آ سکتے ہیں. اور پھر اس وقت سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک, سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک, یروشلم, بیت المقدس یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے. بیچ میں ایک دفعہ صلیبیوں نے لیا تھا, اور وہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے ان سے واپس لے لیا. بس وہ ایک ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی, اوورال مسلمانوں کی حکومت رہی, اور بالکل معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے. لیکن جب سلطنت عثمانیہ کمزور ہونی شروع ہوئی, اس وقت یورپ نے کافی, یعنی گریٹ برٹن نے اس وقت زور لگایا, دنیا کی سپر پاور تو وہی تھے اس وقت, انہوں نے زور لگایا سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالیٰ کو, جو آخری باقیات تھے, جو ٹرکی والوں نے ان کے اوپر ڈرامہ بھی بنایا ہے. تو خیر انہوں نے تو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے اسے پتہ نہیں کیا کتنا بڑا بزرگ بنا کے پیش کیا ہے, اتنی بھی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال مسلمانوں کے مفادات کے پوائنٹ آف ویو سے اس بندے کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے, ہم ان کو دوسرے طریقے سے نپٹیں گے. وہ پھر اللہ کی طرف سے ہی کوئی حالات ایسے بنے, ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی, اور اس میں جرمنی کا ساتھ دیا سلطنت عثمانیہ نے, اور یہ پارٹی جو ہے وہ جنگ ہار گئی. فاتحین دوسری طرف تھے, گریٹ برٹن اور ان کے الائز سارے. تو انہوں نے جنگ کے دوران ہی فتح پانے کے لیے عربیوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تمہیں ہم اجمیوں کی غلامی سے آزاد دیں گے, اور یہ علیحدہ سے ایک حکومت تمہاری قائم کریں گے. دوسری طرف انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں ہم بیت المقدس میں آنے کی اجازت دے دیں گے. خیر دونوں کے ساتھ ہی وعدہ خلافی کی. بہرحال یہودی اسٹرانگ تھے, جو کہ فائنینشلی انہوں نے پھر زور لگایا. تو 1917-18 کے اندر بالفورڈ ڈکلیریشن ہوگی. بالفورڈ ایک شخص تھا جو ان کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا, اور ایک ٹریٹی سائن ہو گیا جس میں یہودیوں کو اجازت مل گئی کہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہے نا, وہ یروشلم آ کے آباد ہو سکتے ہیں. اس وقت تک آپ سمجھ لیں آلموسٹ 90% کے قریب مسلمان ہی وہاں رہتے تھے, اور اتنے % علاقہ مسلمانوں کے پاس ہی تھا, وہ فلسطین کی وہ ریاست. بس پھر وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا, کرتے کرتے جب پوری دنیا سے یہودی آ گئے. اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں 90 لاکھ 1 کروڑ کے قریب ہیں, 10 ملین کے قریب یہودی اسرائیل کے اندر. یہ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے لیے ایک مذہبی مقام تھا. یہاں پہ بھی اگر ویزا کھول جائے تو سارے مکہ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے. تو یہی ان کے لیے وہ سارا معاملہ تھا. وہ آگے اور وہاں پہ انہوں نے ظاہر ہے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے زمینیں خریدنی تھی, اور جب انہوں نے زمینیں خریدنی تھی تو جن کے پاس آلریڈی وہاں پہ پلاٹ تھے انہوں نے ہی بیچنے تھے, ظاہر ہے. تو یہ ایک نیچرل پروسیس تھا, یہ کچھ سازش نہیں ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب وہ یہ سب کچھ ڈکلیئر ہو گیا, جب ہم محکوم ہو گئے اور ان کا غلبہ ہو گیا ہمارے اوپر, اس اعتبار سے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے فیصلے منوائے, تو یہی کچھ ہی ہونا تھا. 1948 کے اندر پھر اسرائیل کی سرحدیں کتنی وسیع ہوئیں. پھر اصل جو جھٹکا مسلمانوں کو لگا وہ 1967 میں جو 6 دن کی جنگ ہوئی تھی عرب ورسز اسرائیل, جس میں اکیلے اسرائیل نے سارے عرب ملکوں کو شکست دی. اس کے بعد پھر اس نے اپنی دھاک بٹھا لی, ایسی بٹھائی کہ آج تھوڑا سا علاقہ فلسطینیوں کے پاس ہے. کچھ علاقے تو وہ ٹوٹی پوٹی فارم میں بالکل سینٹر میں اسرائیل کے مسلمانوں کے پاس ہے, اور ایک کارنر پہ یہ غزہ کی پٹی ہے جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی ہے, ایک طرف ایجپٹ ہے, اور باقی جو 2 بڑی والی سائڈ ہے جو لینتھ والی وہ ساری اسرائیلی ہے, اور انہوں نے باقاعدہ باڑ لگائی ہوئی ہے. کسی کو وہاں سے یہاں آنے کی اجازت نہیں.
اور جو مسلمان باقی رشتہ دار ہیں وہ دوسری طرف آباد ہیں، وہ اس باڑ کو کراس بھی نہیں کر سکتے، پھر بیچ میں اسرائیل ہے، لہٰذا ان کی آپس میں وہ اس طریقے سے جدائیاں ہوگی، اور یہ سارے معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور اس میں عرب ملک ظاہر ہے کہ دنیا پرست ہیں تو نہیں مقابلہ کر سکے، اور آج تو اسرائیل خیر آپ سمجھ لیں انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور بھی ہے، دنیا میں جو 7 نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے، وہ 8 بلکہ کہہ لیں، انڈیا پاکستان کو ملا کے 7 اور 5 جو ویٹو کرنے والے ممبرانز ہیں، اور 8واں اسرائیل ہے۔ F-16 بھی ان کے پاس موجود ہیں، وہ F-16 جو انڈیا کے پاس نہیں ہے لیکن اسرائیل کے پاس ہیں، اب وہ اس کے ذریعے انہوں نے بمباری کا سارا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو ہم تو صرف اپنے بڑوں کو جھنجھوڑ سکتے ہیں کہ جو اپنی ایفرٹ پٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، اب وہ کیا کرنا ہے وہ ہم نے نہیں ان کو بتانا، ان کو ہم سے بہتر پتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں جو یہ اس طرح کی تکلیف ہیں ان میں کوئی آسانی کی راہ ان کے لیے نکال دے، اور ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ بس یہ دعائیں ہم کر سکتے ہیں، ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہم نے کوئی دنگا و فساد تو کھڑا نہیں کرنا، صرف اپنے بڑوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، بیت المقدس کے حوالے سے ہم بڑے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں، اور اکثر آپ نے ایک مت سنی ہوگی کہ ہمارا قبلہ اول ہے، وہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول نہیں ہے، ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ شریف ہی ہے، کیونکہ ابراہیمی قبلہ ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو شہر بکہ میں ہے۔ یہ مکہ کی 2 پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، میم سے بھی اور با سے بھی، جس طرح آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں بامبے بھی بولا جاتا ہے، ممبئی بھی بولا جاتا ہے، با اور میم، یہاں پہ بھی بکہ اور مکہ۔ تو قرآن پاک نے بالکل واضح بتایا کہ پہلا گھر جو بنایا گیا نا وہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، تو شروع کا قبلہ ہے۔ اور ظاہر پہلا گھر کب بنا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ بعد میں پھر اس کی بنیادیں جب گم ہو گئیں تو سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بنیادیں ظاہر کی، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت نہ جیوز تھے نہ کرسچنز تھے، یہ تو بعد میں ان کی اولاد میں ڈویژن ہوئی ہے نا ساری۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا ہوا؟ خانہ کعبہ۔ تو ہمارا قبلہ اول کیا ہوا؟ خانہ کعبہ شریف۔ اچھا، ایک حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جو اس سے سپورٹیو ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی عبادت کی جگہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ شریف ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ مسجد اقصی، مسجد ایلیا، بیت المقدس۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال کا فرق ہے، 40 سال بعد یہ بیت المقدس بنائی گئی، لیکن قبلہ یہ بنی اسرائیل کے لیے بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اسی وجہ سے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 17 مہینے تک جب مدینہ شریف گئے ہیں تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تاکہ جو وہاں پہ یہودی آباد تھے وہ اس اعتبار سے کوئی مسلمانوں کو ٹریٹ نہ کریں کہ یہ کوئی الگ سے مذہب ہے، یہ بتانے کے لیے بھی ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ایک کامن ٹرم کے طور پر۔ لیکن نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ ڈیسیژن جو ہے وہ ریورس کیا جائے بیت اللہ شریف کی طرف۔ اور پھر سورہ البقرہ میں آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا بار بار چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کی خواہش ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حکم آیا کہ اپنے رخ کو آپ پھیر لیں۔ وہ مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے۔ اب مدینہ شریف کی لوکیشن ایک ایسی لوکیشن ہے کہ بالکل 180 ڈگری ہے بیت المقدس اور بیت اللہ شریف۔ تو نماز کے دوران حکم آیا اور یہ قبلہ چینج ہوا۔ مسجد قبلتین میں باقاعدہ بیت المقدس کی طرف بھی ایک محراب انہوں نے اوپر والے پورشن میں بنائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ،
اور آج تو ظاہر ہے وہ قبلہ رخ ہے. تو یہ حکم نازل ہوا اور واپس دینی قبلہ ہمارا نماز کا وہ ابراہیمی قبلہ بن گیا. اور اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ مل جائے. کیونکہ اہل کتاب جو تھے جیوز، وہ آپس میں جب ملتے تھے تو وہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اس کا مطلب ہے یہ ابراہیمی نہیں ہے. اب نبی علیہ السلام کیوں کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے تھا کہ آپ نے کامن ٹرم پہ رہنا ہے. اچھا جب وہ قبلہ چینج ہوا، ابراہیمی ہو گیا، تو پھر انہیں بہانہ کیا کہ دیکھو اس نے تو قبلہ ہی بدل لیا اپنا. اور پھر اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کس نے بدل دیا، آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے. یعنی یہ وسوسے شیطان کے اتنے برے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص حد تک ایڈریس کرے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابھی بھی لوگ بولیں گے، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اب چھوڑ دو اس کو. اب کیا کریں؟ ایک طرف اگر ابراہیمی قبلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا قبلہ انہوں نے چھوڑ دیا، اور اگر ان کے قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا ابراہیمی ہوتا تو اس طرف کرتا. اب درمیان میں نیا قبلہ تو نہیں کو بنایا جا سکتا تھا. بہرحال وہ ایک اعتراض کا تو جواب دے دیا گیا، دوسرے کو کہا کہ بھائی ویل لیفٹ کرو، چھوڑو، دفع کرو، ہر بات کا جواب نہیں دینا ہوتا. اور وہ پھر ہمارا قبلہ آخر بن گیا. لہذا بیت اللہ شریف ہمارا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہمارا قبلہ اوسط ہے، درمیان والا قبلہ 17 مہینے کے لیے. اور ہمارا قبلہ آخر کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف. اول و آخر بیت اللہ شریف ہی ہے. اور یہ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے یہ تھا، لیکن حرم آج بھی ہے. وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا، مساجد کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو آپ کسی بھی دینی سفر پہ جا سکتے ہیں، وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. لیکن یہاں پہ مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے کہ مسجدیں 3 ہی ہیں حرم، جن کی طرف آپ اونٹوں کے کجاوے کسیں گے یا سواری کے لیے سوار ہو کر آپ وہاں جائیں گے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے کہ وہاں پہ زیادہ ثواب ملتا ہے. وہ ہے بیت اللہ شریف، بیت المقدس اور مسجد نبوی شریف. یہ 3 مسلمانوں کے حرم ہیں. اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ حرم ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس وقت پریکٹیکلی اگر آپ ایریل ویو دیکھیں نا اس کا، اس پہاڑی کا جس کے اوپر یہ پورا ایک حرم والا پورشن ہے، اسے یہودی بھی حرم ہی کہتے ہیں. تو سپوز وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں تو یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے. اگر یہ والی سائڈ جو ہے نا، آپ اسے مسجد اقصی تصور کر لیں کہ یہاں پہ مسجد اقصی ہے جو کہ بیت اللہ شریف کے رخ بنی ہوئی ہے، تو اس کی اس والی دیوار کے سائڈ کے اوپر وہ دیواریں گیری آتی ہے، ویلنگ وال، جو ایک ہی دیوار بچی ہوئی ہے جو ہیکل سلیمانی توڑ دیا تھا ٹائٹس نے. اور بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ کے اوپر وہ ڈوم آف دا راک ہے، گولڈن ڈوم، جہاں سے نبی علیہ السلام جس چٹان سے معراج پہ تشریف لے گئے تھے، جسے اکثر لوگ مسجد اقصی سمجھتے ہیں. گولڈن ڈوم کو مسجد اقصی نہیں، مسجد اقصی کا گنبد جو ہے وہ گرین کلر کا ہے اور تھوڑا چھوٹا ہے. انشاءاللہ تصویر میں اٹیچ کر دوں گا بعد میں ویڈیوز میں بھی، کہ وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مسجد اقصی کون سی ہے، ویلنگ وال کس جگہ کے اوپر ہے، اور جو ڈوم آف دا راک ہے، قبۃ الصخرہ، جو چٹان کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے. تو اب یہ جگہ سب کے لیے ظاہر ہے متبرک ہیں، کرسچنس کے لیے بھی ظاہر ہے. جیسس کرائسٹ کی والدہ بھی اسی بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا، اس لیے وہ سب کے لیے ایک متبرک جگہ ہے. باقی اس میں کافی اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الوقت تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک ہماری حاضری اس حوالے سے لگے، ہم گونگے شیطان نہ بنیں، صحیح بات لوگوں کو بتائیں اس حوالے سے کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے. ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ بجائے گالی گلوچ کرنے کے علمی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنی ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کی تھی. یہ جو اس وقت مسلمانوں کا ریونج سامنے آیا حماس کی شکل میں یا کبھی حزب اللہ کی شکل میں، تو یہ ان کے ظلم کے اگینسٹ ہے. اگر آپ اس کو
ریلیٹیولی نہیں دیکھیں گے، ایبسولوٹلی دیکھیں گے تو اس وقت تو پھر ایک عجیب لگتا ہے کہ ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نے کیوں ایک ملک کے اوپر اس طریقے سے حملہ کر دیا، وہ بدلہ لیں گے. لیکن اس کو اگر آپ براڈر پکچر کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ معاملات آلموسٹ 100 سال پہلے شروع ہوئے ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ 2000 سال پہلے کے ہی شروع ہوئے ہیں سارے معاملات. لیکن ان 100 سالوں کے اندر یہ ساری آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے. تو وہ آج کی ڈیٹ میں جو کرسچنز اور جوز ایک ہوئے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل مفادات ایک تھے، لہذا آپ کو پتہ ہے کہ پالیٹکس، اکانومی، یہ آج کی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. مذہب تو نیچے چلا گیا، اس لیے تو ویٹیکن سٹی بنایا ہوا ہے نا انہوں نے اٹلی کے اندر کہ بھائی مذہب کو سائڈ پہ رکھو. اس لیے پھر انہوں نے پوپ سے آفیشلی اس گناہ کی معافی بھی کروا لی تھی کہ ٹھیک ہے جو حضرت عیسیٰ کو سولی دیا تھا آج کی ڈیٹ میں یہودیوں کو معاف کیا، لہٰذا وہ اب بھائی بھائی بن چکے ہیں اس حوالے سے. تو یہ ساری پولیٹیکل چینج ان 100 سالوں کے اندر ہوئی ہے. پہلے تو آپ سوچیں کہ اس قدر قتل عام کیا ہے کرسچنز نے یہودیوں کا کہ آپ کی سوچ ہے. آپ پچھلی صدی میں ہی ذرا سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں نا، 60 لاکھ یہودی چلے احتیاطاً، وہ کہتے ہیں نہیں 60 نہیں 6 لاکھ تھے. جب 6 لاکھ بھی ہٹلر نے جو قتل کیے یہ کوئی تھوڑا فگر تو نہیں تھا. اوورال 2 کروڑ کے قریب لوگ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر مارے گئے. یعنی انسانی تاریخ میں آج تک جتنے بندے مرے ہیں وہ ایک طرف، اس سے زیادہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں مرے. یہ تو آج آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو بڑی سکون کی دنیا ہے. ہاں وہ ارطغرل ڈرامے میں انہوں نے، ہے تو وہ ڈرامہ ہی ہے، چند چیزیں اس میں ٹھیک ہیں، باقی تو ساری اس طرح. اس میں جو آپ کو دکھاتے ہیں نا وہ پریکٹیکلی اس طرح ہی ہوتا تھا کہ بےچارے مرد کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کسی جنگل میں شکار کرنے پیچھے آئے تو پتہ چلا تاتاریوں نے حملہ کیا ہے، پورے قبیلے کو قتل کر کے عورتوں کو غلام بنا کے لے گئے، بچے قتل کر دیے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ تو آج دنیا میں بڑا سکون ہے اس اعتبار سے. یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھائی یہ لڑنا بھرنا بند کرو، اور پھر UNO بنی، اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں. بہرحال دوسری جنگ عظیم کا ہمیں انڈائریکٹلی ایک فائدہ یہ ہوا ہے، اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ برٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑتی. اے بھول جاؤ تسی، یہ آپ کو تو بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی اسٹرگل تھی بس کو ربوں ساڑی سونی گئی ہے. ہاں اگر اس وقت گریٹ برٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا، اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے معاملات کو لے کے چل نہیں سکا، تو انہوں نے پھر عافیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یارا ان کو بھی آزادی دو اور ہم بھی سکون سے رہیں. ادروائز انہوں نے کبھی بھی ہمیں آزادی نہیں دینی تھی. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں فرمایا نا کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجا، کوئی معبد، کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے. اس طرح کی جنگیں الٹیمیٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، انڈیا میں، کشمیر میں، فلسطین میں، چائنا میں، عراق میں، شام میں، یمن میں، افغانستان میں، اب تو پاکستان میں بھی، تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرمائے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا جی، تو اس ویڈیو سے دیکھنے سے بعد اب ہمیں کانسیپٹ بہت کلیئر ہو چکا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مائگریٹ کیا تھا، کس طرح سے وہ سیٹلڈ ہوئے، اور کس طرح سے یہ کرائسس اور یہ دن بدن بڑھتے گئے. بہت اچھا جو ہے وہ لیکچر تھا محمد علی انجینئر مرزا صاحب کا، اور سن کے بہت اچھا لگا اور ایک نالج میں اضافہ بھی ہوا. اور امید کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ اچھا ہی ہو. اور تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اوکے.